يا حسين 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 يا حسين حسين حسين۔ خطبات نہج البلاغہ سے 97 نمبر کے خطبے کے کچھ فقرے ہیں جو روزانہ آپ حضرات کی خدمت میں ان کو پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اپنے خطبے کے اس حصے میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہم سب کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ انظروا الی اہل بیت نبیکم، اپنے نبی کے اہل بیت کو دیکھو، ان پر نظریں جما کے رکھو، والزموا سمتہم، اور جو رخ ان کا ہو اسی رخ پر اپنی زندگی کو رکھنا اپنے اوپر لازمی کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا رخ کسی اور طرف ہو اور تمہارا رخ کسی اور طرف ہو۔ واتبعوا اثرہم، صرف ان کے رخ کو اپنا لینا کافی نہیں ہے بلکہ ان کے نقش قدم پر چلو اور ان کی پیروی کرو، اس لیے کہ وہ ہرگز تمہیں کبھی کسی ہدایت کے مرحلے سے باہر نہیں نکالیں گے، اور تمہیں ہرگز کبھی کسی گمراہی اور تباہی اور ہلاکت کی طرف واپس نہیں لائیں گے۔ لہذا اب ان کو اس طرح سے مانو اور ان کی سیرت کو اس طرح سے اپناؤ اور ان کو اپنی زندگی کے لیے اس طرح سے نمونہ عمل قرار دو، اور ان کی سیرت کی اس طرح سے پابندی کرو کہ جب وہ بیٹھ رہیں تو تم بھی بیٹھ رہو، اور جب وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو تم بھی کھڑے ہو جاؤ، یعنی جہاں وہ سکوت اختیار کریں، جہاں وہ چپ رہیں وہاں تم بھی سکوت اختیار کرو، اور جہاں وہ آگے بڑھیں، جہاں وہ بولیں، جہاں وہ اقدام کریں، جہاں وہ قدم بڑھائیں وہاں تم بلا جھجک تم بھی آگے بڑھو۔ اور دیکھو دو غلطیاں ہرگز نہ کرنا، ولا تسبقوہم فتضلوا، ان سے آگے جانے کی کوشش نہ کرنا، انہوں نے جتنا کیا ہے اسی پہ رکنا، ان سے آگے نہ بڑھ جانا۔ فتضلوا، تم ان سے آگے گئے تو بہکے، بھٹکے، گمراہ ہوئے۔ ولا تتأخروا عنہم، اور دیکھو ان سے پیچھے بھی نہ رہ جانا، اس لیے کہ اگر ان سے پیچھے ہوئے تو پھر ہلاکت ہے تمہارے نصیب میں، بربادی ہے تمہارے نصیب میں، تباہی ہے تمہارے نصیب میں۔ اتباع اہل بیت، پیروی اہل بیت، سیرت اہل بیت کو اپنانے کی اتنی صریح تاکید مولا نے فرمائی ہے۔ آپ حضرات کی خدمت میں چند شبوں سے مولا کے انہی ارشادات کی روشنی میں جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے اسے میں نے روزانہ آپ کے سامنے دہرایا ہے کہ ایمانی زندگی میں، مومن کی زندگی میں پیدا ہونے والے مسائل، اہم باتیں اس کی زندگی کی، مومن کی زندگی کے اہم باتیں، اہم مسائل، اور معصومین علیہ السلام کے اس سلسلے میں تعلیمات۔ میں روز تھوڑا سا اس لیے دوہرا دیتا ہوں کہ جو ممکن ہے آج پہلی بار تشریف لائے ہوں وہ بھی متوجہ ہو جائیں، اور جو روز تشریف لا رہے ہیں ان کا ذہن بھی جڑ جائے۔ مومن کی زندگی کے مسائل سے مراد یہ ہے کہ دو طرح کے مسائل ہیں، ایک سارے انسانوں کے سامنے ہیں جنہیں انہیں حل کرنا ہے، روزی روٹی، تعلیم، بیماری، غربت، افلاس، امن، چین، یہ سارے انسانوں کے مسائل ہیں کہ انہیں یہ چیزیں درکار ہیں، اس میں ایمان کی شرط نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو مومن جن کا سامنا کرنا ہے، جن کا انتظام کرنا ہے، جن کا اہتمام کرنا ہے،
یا وہ پرابلمس ہیں جن کو سالو کرنا ہے۔ اور مومن کی زندگی کبھی مسائل سے اور پرابلمس سے خالی نہیں ہوتی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ سوچ جگہ بنا لیتی ہے کہ جب ہم مومن ہیں، جب اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں، جب اللہ کے دین پہ عمل کرتے ہیں، تو پھر ہمارے زندگی میں پرابلمس کیوں آتی ہیں، ہماری زندگی میں مشکلات کیوں آتی ہیں۔ لیکن اللہ نے مومن کے لیے اس دنیا کو امتحان کی جگہ رکھا ہے۔ میں اس سلسلے کا ایک جملہ حدیث ہے، پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ مومن کی زندگی 5 دشواریوں میں سے خالی نہیں ہو سکتی۔ 5 شدائد ایسے ہیں، مشکلات ایسی ہیں، مسائل ایسے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن کو ان 5 مشکلات میں سے کسی کا سامنا نہ ہو۔ کوئی نہ کوئی ایک یا اس سے زیادہ، لیکن کوئی نہ کوئی مشکل ہوگی جو مومن کے سامنے درپیش ہوگی۔ اب ذرا فہرست کا آغاز جو ہوتا ہے اس کو سنیے، جو شاید ہم سوچتے بھی نہ۔ پیغمبر نے سب سے پہلی مشکل اور دشواری جس سے مومن دوچار ہوتا ہے، اس فہرست میں سب سے پہلے خود مومن کا نام لیا ہے۔ کہ مومن کی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، جو دشواریاں پیش آتی ہیں، ان میں سے ایک دشواری یہ ہے کہ مؤمن یحسدہ، اس کے سامنے ایک ایسا دوسرا انسان، وہ بھی مومن ہے مگر وہ اس سے حسد کرتا ہے۔ تو مومن کے لیے اگر کوئی حاسد ہے اور وہ مومن ہے تو اس کی زندگی کی ایک دشواری ہے۔ او منافق یبغضہ، اگر کسی مومن کو اس سے کوئی حسد نہیں ہے تو دوسری مشکل اس کی زندگی میں ہو سکتی ہے کہ کسی ایسے منافق سے دوچار ہو جس منافق کے دل میں اس کے لیے کینہ ہے۔ یہ ہماری آپ کی زندگی کے سب تجربے ہیں۔ او منافق یبغضہ، اگر یہ بھی نہیں تو تیسری کیا چیز ہے؟ او کافر یقاتلہ، سامنے نہ کوئی مومن ہے جو حسد کر رہا ہو، نہ کوئی منافق ہے جو دل میں دشمنی پالے ہوئے ہو، بلکہ وہ ہے جس کے پاس نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے، جو منکر دین ہے یا منکر اسلام ہے یا منکر خدا ہے یا منکر نبوت اور رسالت ہے، جو اس سے لڑ رہا ہے، یا تو ایسے کا سامنا ہوگا۔ تو 3 چیزیں پیغمبر نے گنا لی: حسد کرنے والا مومن، بغض رکھنے والا منافق، دشمنی کر کے لڑ جانے والا کافر۔ اس کے بعد 2 مشکلات اور سنائے کہ اگر تم ان تینوں سے بھی فراغت پالو اور تمہاری خوش نصیبی ہو کہ کوئی ان میں سے نہیں ہے جس سے تمہیں کوئی پرابلم ہو رہی ہے، نہ کوئی حسد کرنے والا مومن ہے، نہ کوئی بغض رکھنے والا منافق ہے، نہ تم سے حالت جنگ میں کوئی کافر ہے، تو اب اس کے بعد باہر والوں کو چھوڑو، اب تم خود اپنی زندگی کے لیے مشکل ہو۔ چوتھی مشکل پیغمبر نے گنائی: او نفس تنازعہ، مومن کی زندگی کی چوتھی مشکل یہ ہے کہ اس کا اپنا نفس ہے جو ہر وقت اس سے جھگڑا کرتا رہتا ہے، اس کا ایمان اس سے کہتا ہے اس راہ پہ چلو، اس کا نفس کہتا ہے اس راہ پہ چلو، ایمان کہتا ہے حرام نہیں کھانا چاہیے، نجس نہیں کھانا چاہیے، نفس کہہ رہا ہے مزے کا ہے کھا لو، ایمان کہہ رہا ہے، عقل کہہ رہی ہے، نفس مومن کی روح کہہ رہی ہے، روح ایمانی کہہ رہی ہے، ضمیر مومن کہہ رہا ہے یہ حلال روزی نہیں ہے، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ چاہے کتنی بڑی رقم دکھائی دے رہی ہے، مگر نفس کہہ رہا ہے کہاں چکر میں پڑے ہو، قبضہ کر لو، مالک اس کا کمزور ہے۔ او نفس تنازعہ، قدم قدم پر
جو دشواری، جن دشواریوں کا مومن کو سامنا ہے، ان میں سے ایک دشواری خود انسان کا اپنا نفس ہے، جو اس کی زندگیوں میں دشواریاں پیدا کرتا ہے اور مشکلات پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پانچواں کون ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں، او شیطان، اگر نفس کو بھی قابو میں کر لیا، 24 گھنٹے نہ صحیح، گھنٹے 2 گھنٹے کا کر لیا، سال بھر نہ صحیح، ماہ مبارک رمضان میں نفس پہ قابو کر لیا، پورے سال نہ صحیح، ماہ محرم میں نفس پہ قابو کر لیا، محرم میں اس مہینے کے احترام میں نفس پہ قابو کر کے کچھ غلطیاں جن سے آج تک نہیں بچ سکتے تھے اس میں بچنے لگے، طے کر لیا۔ لیکن ایک ہے جو تمہارا پیچھا چھوڑنے نہیں والا، جب تک زندہ ہو اس وقت تک وہ تمہاری جان کی آفت ہے، او شیطان یضلہ، ہر مشکل سے نجات مل جائے اور چھڑا لو اپنے کو، اپنے نفس پہ بھی قابو، حالانکہ بے انتہا مشکل کام ہے نفس پہ قابو کرنا، مگر اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں او شیطان یضلہ، شیطان ہے جو تمہاری زندگی کی ایک دشواری ہے، جو ہر وقت تمہیں گمراہ کرنے کے لیے تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، اسی روایت کو پڑھتے پڑھتے مجھے کسی عالم دین کی، کسی صاحب معلم اخلاق کی ایک انتہائی اچھی بات یاد آ گئی، اور اس وقت اس کے سنانے کا موقع بھی ہے۔ ابھی میں نے تذکرہ کیا کہ 5 مشکلات ہیں، ان 5 مشکلات میں سے ایک انسان کا نفس ہے اور ایک شیطان ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی ساری غلطیوں کی ذمہ داری شیطان پہ ڈالتے ہیں، شیطان نے بہکا دیا، ہے دشمن، کرتا بھی ہے وہ، اس کے پاس اتنے حربے ہیں کہ اللہ کی پناہ، یہ بھی ایک موضوع گفتگو ہے کہ شیطان ہم کو بہکانے کی کتنی تدبیریں کرتا ہے، اس لیے کہ دشمن سے اگر ہمیں بچنا ہے تو دشمن کی چالیں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک موضوع گفتگو ہے کہ شیطان کس کس طرح سے انسان کو اپنے پھندے میں لاتا ہے، لیکن ہماری ہر غلطی اور ہمارے ہر بہکتے ہوئے قدم کے پیچھے شیطان کو مجرم بنا کے ہم اپنے کو بری ذمہ کر لیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ جو بات مجھے یاد آئی ابھی سر ممبر، کسی معلم اخلاق، کسی عالم کی گفتگو ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ روایت میں ہے اور معتبر روایت میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں شیطان کی آزادی ختم ہو جاتی ہے، وہ قید کر دیا جاتا ہے بارگاہ الہی سے۔ تو جب شیطان قید ہو گیا تو پھر اب اس کے بعد رمضان میں ہم سے گناہ کیوں سرزد ہوتے ہیں، کیوں غلطیاں ہو جاتی ہیں؟ جب شیطان قید میں چلا گیا تو گناہوں کی طرف تو یہی لے جا رہا تھا، اس کے باوجود کیوں ہم سے گناہ ہو رہے ہیں؟ تو اس عالم دین نے یہ جواب دیا تھا جو انتہائی قیمتی ہے، کہا یہی اللہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ صرف شیطان کو مجرم قرار نہ دو، ماہ مبارک رمضان میں شیطان قید میں چلا جاتا ہے، اس کے باوجود تم گناہوں کی راہ پہ جاتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا شیطان سے بھی بڑا دشمن تمہارا اپنا نفس ہے، اور یہی تمہیں گمراہ کرتا ہے، لہذا اپنی ہر غلطی کا مجرم شیطان کو قرار نہ دو۔ تو یہ بات تو مجھے کہتے کہتے یاد آ گئی۔ بات شروع کرتے ہوئے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں روزانہ جو فہرست سنائی ہے کہ کون سی وہ دشواریاں ہیں، زندگی کے پرابلمز ہیں یا اہم مسائل ہیں جو مومن کی زندگی کے ساتھ مخصوص ہیں، اور ان کا حل معصومین کی دنیا میں کیا ہے، اس میں فہرست گناتے ہوئے کل سے گفتگو شروع کی کہ مومن کی زندگی کا ایک اہم مسئلہ یہ ہے، میں پھر تھوڑا سا دہرانے پہ مجبور ہوں، کہ ہم جو کچھ اچھے کام کر رہے ہیں، جتنے اعمال خیر انجام دے رہے ہیں، ان سارے اچھے کاموں اور ان سارے اعمال خیر کو انجام دے کے ہم کچھ نہ کچھ پانا چاہتے ہیں۔ البتہ ہم کیا پانا چاہتے ہیں، یہ ہماری معرفت، ہمارا ایمان، دین کے بارے میں ہماری سمجھ، اللہ سے جو عطا ہمیں مل سکتی ہے اس عطا میں کہاں تک ہم سوچ پاتے ہیں،
یہ ہماری اس سوچ کے اوپر موقوف ہے. ہم کچھ نہ کچھ پانا چاہتے ہیں. میں نے پہلے دن گنایا تھا کہ دنیا میں اکثر کام تو ہم بالعموم اپنے دنیاوی ضرورتوں کے لیے کرتے ہیں، کبھی روزی کے لیے، کبھی اولاد کے لیے. زیادہ تر ہماری جو خاص کر کے جو روزمرہ کی زندگی کے اعمال ان سے ہٹ کے اگر کرتے ہیں تو دنیاوی ضرورتوں کے لیے کرتے ہیں. تھوڑی سے بھی اگر ذہن میں معنویت ہے تو اچھے کاموں کا اللہ سے انسان جزا چاہتا ہے. اب اس کے بعد بھی کچھ مراحل ہیں، کم سے کم ان کی طرف ہماری توجہ ہونا چاہیے، اور ہماری جانکاری میں ہونا چاہیے کہ ہم جتنے اعمال خیر کر رہے ہیں ان سے ہم کیا کیا پا سکتے ہیں، اور ہماری فکروں میں اور ہمارے ذہنوں میں تو کم سے کم وہ چیزیں رہیں جو اس کریم پروردگار سے ہمیں مل سکتی ہیں. ہمارے اعمال خیر ہم کو کہاں تک پہنچا سکتے ہیں؟ میں نے بات کل یہاں تک پہنچائی تھی کہ اعمال خیر جو بھی ہمیں دلائیں وہ تب دلا سکیں گے جب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. یہ بات میں روز دوہرا رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں اچھی طرح سے، خالی کسی اچھے کام کا کر لینا کافی نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی بس، ہم نے روزہ رکھ لیا بس، ہم نے مجلس کر لی بس، ہم نے تلاوت کر لی بس، ہم نے صدقات دے دیے، خیرات دے دیے، غریبوں کی مدد کر دی، بس ہو گیا، جو ہمیں چاہتے ہیں اس سے وہ ہمیں مل جائے گا. نہیں، تب ملے گا جب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. قبول ہو کے جو ہم چاہتے ہیں وہ تبھی ملے گا. اس کی دو شرطیں میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال خیر کے قبول ہونے کی دو شرطیں کل عرض کی تھی. پہلی شرط یہ عرض کی تھی، دو شرطیں کا مطلب دو ہی شرطیں عرض کر سکا تھا. پہلی شرط یہ تھی کہ جو بھی اچھا کام ہم کر رہے ہیں وہ دو قسموں کے ہو سکتے ہیں. جلدی سے سن لیں، یہ تشریح کل مجھ سے رہ گئی تھی اور یہ ضروری ہے بتانا اپنے نوجوانوں کو. اللہ نے ہم کو جتنے اچھے کاموں کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ واجبات کی شکل میں ہو چاہے مستحبات کی شکل میں ہو. اچھے کام کی دو ہی قسمیں ہیں، یا واجب یا مستحب. اور کل یا پرسوں میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس واجب و مستحب کے خانے سے باہر نکل کے جو ہماری زندگی کے نارمل اور ذاتی کام ہیں، جنہیں مباح کہا جاتا ہے، جنہیں جائز کہا جاتا ہے، ان سارے کاموں کو بھی ہم ایک عادت پکی کر کے عبادت خدا بنا سکتے ہیں. اور وہ عادت یہ ہے کہ انسان زندگی کے ہر مرحلے میں خدا کو یاد رکھنے کی عادت ڈال لے. اگر ہم خدا کو یاد رکھ کے قدم اٹھائیں تو کل میں نے حدیث سنائی تھی یا پرسوں سنائی تھی پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ پیغمبر نے جناب ابوذر سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اے ابوذر، یہ جو تم کھانا کھانے بیٹھے ہو، اگر تمہارے کھانا کھاتے وقت دماغ میں خیال ہو کہ جس سے جو طاقت ملے گی اس قوت کو تیرے احکام کے، تیرے حکم کی اطاعت اور پابندی میں خرچ کروں گا. جب تیرا حکم ہوگا اس طاقت سے نماز پڑھوں گا، جب تیرا حکم ہوگا اس طاقت سے روزی کماؤں گا، جب تیرے حکم کے مطابق مجھے محسوس ہوگا تو کبھی جلوس اعضاء میں قدموں پہ کھڑے ہو کے جاؤں گا، کبھی سینے پہ ماتم کروں گا. طاقت مجھے جو دے رہا ہے اس سے تیرے اطاعت کروں گا. تو کام میرا ذاتی ہوگا مگر عبادتیں پروردگار بن جائے گی. اس طرح ہم اپنی زندگی کے بڑے حصے کو عبادت بنا سکتے ہیں. تو قبول ہونے کی پہلی شرط ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ شرعاً صحیح ہو، نہ اس میں کسی طرح کی کمی ہو نہ زیادتی ہو. دو طرح کے کام ہیں اچھے جو اللہ ہم کرنے کے لیے ہم سے کہتا ہے. کچھ وہ ہیں جن کے کہتا ہے یہ کرو اور اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہے، یہ کرنا ہے اور تمہیں ایسے کرنا ہے. بہت سی عبادات ایسی ہیں، مثلا اذان ہے، اقامت ہے، نماز ہے، اس میں پروردگار عالم کی طرف سے طریقہ معین ہے، نماز پڑھو اور ایسے پڑھو. اللہ نے طریقہ بتا دیا. کہاں سے سیکھو؟ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کہلا دیا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتے دیکھو نماز ویسے نماز پڑھو. اب جو پیغمبر کی نماز ہے وہی نماز ہم کو دہراتے رہنا ہے، نہ اپنی طرف سے اس میں کچھ گھٹانا ہے نہ اپنی طرف سے اس میں کچھ
بڑھانا ہے تو اللہ کی طرف سے جب کسی اچھے کام یعنی عبادت یعنی واجب یعنی مستحب کا کوئی طریقہ معین ہو جائے تو اس میں ہم کو کسی طرح کے بھی گھٹانے یا بڑھانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ابھی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہر اچھے کام میں اللہ نے دنیا کے اچھے اثر رکھے ہیں اور آخرت میں کم سے کم جزا رکھی ہے. تو اب اگر اس عمل سے آخرت کی جزا لینا ہے اور دنیا کے اس کے اچھے نتائج لینا ہے، مثلا نماز کا ایک اچھا اثر دنیا میں ہے برائیوں سے بچانا، زکوٰۃ کا ایک اچھا اثر دنیا میں ہے روزی میں برکت ہونا، صدقے کا ایک اچھا اثر دنیا میں ہے انسان کی عمر کا طولانی ہونا، صلہ رحم کا ایک اچھا اثر دنیا میں ہے کہ لمبی عمر پانا، تو دنیا میں بھی اللہ نے اچھے اثر رکھے اور آخرت میں بھی اچھے اثر رکھے ہیں. جہاں وہ طریقہ معین کر دے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے درمیان ایک مزاج یہ بھی بنتا چلا جا رہا ہے کہ اللہ، میں ایک جملہ کہوں آپ سے، یہ جو اللہ نے ہم سے کہا یہ کام ایسے کرو، یہ حکم خدا نہیں ہے، یہ اس کی طرف سے نسخہ ہے. 2 رکعت صبح کی پڑھو جس میں 1 رکوع ہو 2 سجدے ہوں. کبھی آپ نے سوچا کہ 2 رکعت کے بجائے 4 پڑھ لیں؟ یہاں تک ہم آپ نہیں آئے ہیں، آ چکے آنے والے. نشے میں کھڑے ہو کے آگے پڑھا دی، 2 رکعت پڑھا کے موڈ فریش تھا، پلٹ کے پوچھنے لگے اور پڑھا دوں. تو ہمارا تعلق ہی اس سلسلے سے نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا تعلق اس سلسلے سے ہے جس کی ضمانت اللہ نے لی ہے کہ اپنی طرف سے کچھ بولتے نہیں ہیں، اپنی طرف سے کچھ کرتے نہیں ہیں. ان کے دماغ میں بھی تو اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی خیال نہیں آتا ہے. ایک مل جل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. میں نے ایک لفظ کہا تھا پھر دہرانا چاہتا ہوں، یہ جو احکام خدا ہیں ان میں جو واجب اور مستحب سے متعلق ہے، ان میں جن کاموں کے اس نے طریقے معین کر دیے، مثلا نماز واجب ہے، اس کا طریقہ معین ہے، نہ رکوع گھٹا سکتے ہیں، نہ بڑھا سکتے ہیں، نہ سجدہ گھٹا سکتے ہیں، نہ بڑھا سکتے ہیں. جو اس کے واجب ذکر ہیں ان کو بھی ہم نہیں بدل سکتے. مثلا حج میں ہم اپنی طرف سے نہ کچھ گھٹا کر سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں. ہم نے خانہ کعبہ کی طواف شروع کیا، 7 چکر لگائے، مزہ آ رہا، اچھا لگ رہا، ہم نے کہا لگے ہاتھوں آ گئے خانہ کعبہ کے قریب 14 لگا لیں. نہیں ہو سکتا. 7 کا 8واں چکر طواف کا کیا، طواف باطل ہو گئے. تو ہم کچھ نہیں گھٹا بڑھا سکتے، نہ پارٹ گھٹا بڑھا سکتے ہیں نہ پارٹ کا پارٹ گھٹا بڑھا سکتے ہیں. کچھ نہیں کر سکتے. موڈ صحیح ہے، چلو آج سورہ حمد کے بعد کئی سورے پڑھ ڈالے جائیں. نہیں، اللہ نے ایک سورہ پڑھنے کو حکم دیا. موڈ صحیح ہے، ہوا کرے. تو جہاں اللہ نے معین کر دیا ہے، میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ یہ نسخہ ہے. جیسے ڈاکٹر کے نسخے میں جو اثر ہے بیماری دور کرنے کا اور صحت لانے کا، یہ اثر تب پیدا ہوگا جب آپ نسخے کو گھٹائے بڑھائے بغیر استعمال کریں. اگر آپ نے کچھ دوائیں گھٹا لی کچھ بڑھا لی تو یہ وہ اثر دینے والا نہیں ہے. میرے عزیزو، ہمیں امین پیغمبر اور امانت دار اہل بیت سے اللہ کی بارگاہ سے جو احکام ملے ہیں، یہ وہ سارے احکام ہیں جن میں نہ ہمیں گھٹانے کی اجازت ہے نہ بڑھانے کی اجازت ہے. یہ مزاج ہمارے اندر بہت بڑھ رہا ہے. ہمارا جہاں جو چاہے بڑھا لیتے ہیں، جہاں جو چاہے گھٹا دیتے ہیں، جہاں جو چاہے گڑ لیتے ہیں. ایک نئی آفت اس وقت آئی ہوئی ہے. ویب سائٹ پہ، اس واٹس ایپ پہ جائیے، باباؤں والی روش، جس نے ان کو تمہیں اللہ تمہاری ماں کی قسم، اس کو 100 لوگوں تک بھیجو، اور اس کے بعد اس میں اللہ بلا نہ جانے کیا کیا. تو میرے عزیزو،
گنجائش نہیں ہے، اگر اس کی طرف سے طریقہ معین ہے تو نہ اس میں ہم کچھ کم کر سکتے ہیں نہ اس میں ہم کچھ زیادہ کرتے سکتے ہیں۔ معصومین نے ہمیں سکھایا ہے، میں نے بار بار یہ سنایا ہے، مگر میں دہراتا ہوں تاکہ ذہنوں میں رہ جائے، تو یہ مزاج نہ پیدا ہو جہاں اللہ کی طرف سے کسی کام کا طریقہ معین ہے وہاں گھٹایا بڑھایا نہیں جانا چاہیے۔ آج ہمارے درمیان صدیوں کے بعد نماز کے اجزاء میں ایسی بحثیں کھڑی ہو رہی ہیں کہ جن میں یہ وہاں تشہد میں بڑھا دیا جائے اور یہ وہاں کم کر دیا جائے اور یہ وہاں بڑھا دیا جائے۔ میرے عزیزوں، یہ اختیار بندوں کو نہیں ہے، یہ اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے، معصومین نے ہمیں سیرت نہیں سکھائی ہے۔ میں نے روایت سنائی ہے اور پھر سنا رہا ہوں، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے امام سے کہا کہ مولا مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکوں اور وقت موت تک ایمان محفوظ رہے اور گمراہی کے راستے پہ نہ جاؤں، اور جو ضعیفی میں اور بڑھاپے میں جو کمزوریاں آ جاتی ہیں، بھول ذہول، ان سے محفوظ رہ سکوں۔ تو امام نے مختصر سی دعا تعلیم کی، کہا یہ دعا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ سنا ہے آپ سب کا، نوجوانوں کے لیے دہراتا ہوں میں، اے دلوں کے بدل دینے والے، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی عنایت فرمائے۔ جب امام نے یہ سکھایا تو کہا، اس نے دہرایا، مگر دہراتے ہی لفظ بڑھا دیا۔ چاہے قرآن مجید میں بھی اور اس کے علاوہ بھی صفات الہیہ میں یہ صفت ہے کہ وہ دلوں کے بدلنے کی طاقت بھی اسی کے پاس ہے، نفرتوں کو محبتوں سے بدل دیتا ہے۔ اس کی صفت قرآن مجید میں یہ ہے کہ وہ تو تم سے اتنا قریب ہے کہ تمہارے اور تمہارے دل کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ تو قرآن میں ہے کہ دلوں کو بدلنے والا بھی ہے، نگاہوں کو بدلنے والا بھی وہی ہے، مگر امام نے جو دعا بتائی تھی، میں وہی کہوں گا نسخہ، نہ بہکنے کا نسخہ۔ اس نسخے میں الفاظ کیا تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس نے جب دعا دہرائی تو ایک لفظ اپنی طرف سے بڑھا دیا، یا مقلب القلوب والابصار، اے دلوں کے بدلنے والے اور اے نگاہوں کے بدلنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی عنایت فرما۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، آنکھوں کا بدلنے والا، نگاہوں کا بدلنے والا بھی وہی ہے، دلوں کا بدلنے والا بھی وہی ہے، مگر میں تم سے جو کہہ رہا ہوں تم بس اتنا ہی کہو۔ تو یہ امام نے ایک ہمیں سلیقہ مذہب سکھایا ہے کہ جب ان کی طرف سے طریقہ معین ہو جائے تو اس میں گھٹانے بڑھانے کی بحث اپنی عقل سے نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا ہماری عقل کامل ہے کہ جو ہم دین کامل کو سمجھ سکیں؟ جو ادھر سے آیا ہے اسے قبول کرنا چاہیے، اور اسی کا نام ابدیت ہے۔ تو جو نیکیاں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن کی طرف سے اللہ نے ان کا طریقہ معین کر دیا ہے، اور کچھ نیکیوں کی نیکیاں وہ ہیں جن کی طرف اللہ نے حکم تو دیا ہے ان کا، لیکن ان کے انجام دینے کے لیے کوئی خاص طریقہ معین نہیں کیا ہے۔ اکثر نیکیاں ایسے ہی ہیں۔ میں مثالاً کہتا ہوں کہ ایصال ثواب، مرحوم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کیا اللہ نے کوئی ایک خاص طریقہ معین کیا ہے؟ جتنے اچھے کام انسان اس دنیا میں انجام دے سکتا ہے ان میں سے کوئی بھی اچھا کام کر کے مرحوم کی روح کو ہدیہ کر سکتا ہے۔ نذر مثلا، ادھر سے کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، نذر معصوم ہمیں کرنا ہے۔ دنیا میں جو بھی اچھے سے اچھا کام کر سکتا ہوں میں نے تھوڑا سے لفظوں میں فرق کیا ہے۔ میں نے مرحومین کے ایصال ثواب کے لفظ بولا تھا کہ جتنے بھی اچھے کام دنیا میں ہیں ان میں سے کوئی بھی کام وہ کر سکتا ہے اور اس کا ثواب مرحوم تک پہنچا سکتا ہے۔ لیکن جب معصوم کی بات آئی تو پھر میں نے ایک ذرا سے لفظ بدلے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی پابندی کی جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اب جب نظر ہے کیا
نذر یہ ہے کہ ہم معصوم کی خدمت میں تحفہ دینا چاہتے ہیں، ہدیہ دینا چاہتے ہیں. تو یہ نذر جب ہم معصوم کی خدمت میں ہدیہ کر رہے ہیں تو پھر اب ایسے تو کسی بھی اچھے کام کا ثواب ان کی خدمت میں ہدیہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر ہمیں تو جب ہم دیکھیں گے کس کی خدمت میں تحفہ پیش کر رہے ہیں تو پھر اسی معیار سے ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ بہتر سے بہتر اچھا کام کر کے اس کا ثواب ہم معصومین کی خدمت میں ہدیہ کریں. تو ایصال ثواب کا کوئی ایک خاص طریقہ اللہ کی طرف سے معین نہیں ہے. تلاوت کے ذریعے کرو، نماز کے ذریعے کرو، مجلس کے ذریعے کرو، مومنین کو کھانا کھلانے کے ذریعے کرو، غریبوں کی مدد کے ذریعے کرو، صلوات پڑھ کے، اس کا کوئی طریقہ معین نہیں. اب یہاں مومن کو اختیار ہے کہ جو جس وقت اس کے جو حالات ہوں اس کی روشنی میں وہ اس عمل کو انجام دے. ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کو راضی رکھنا، ماں باپ کو خوش رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری قرار دی گئی، لیکن اس کا کوئی خاص طریقہ معین نہیں کیا گیا ہے. اسی فہرست میں یہ عزاداری بھی ہے. عزاداری کا کوئی خاص طریقہ اللہ کی طرف سے معین نہیں کیا گیا ہے. یہ مومن کی ایمانی صلاحیت اور ایمانی ذوق پر اللہ نے چھوڑا ہے کہ جہاں ہم نے تم سے کہا ہے کہ یہ کام کرو اچھا، مگر طریقہ معین نہیں کیا ہے، وہاں تمہارے ایمانی صلاحیت، ایمانی بصیرت، ایمانی شعور، ایمانی ذوق کے حوالے کیا ہے. تو پھر تمہارا یہ ایمانی ذوق، تمہارا یہ ایمانی صلاحیت، تمہارا یہ ایمانی شعور، یہ تمہاری ایمانی سمجھ تم کو کم سے کم اتنا تو بتائے گی کہ اگر ہمیں اچھا کام کرنا ہے اور اجر لینا ہے تو ہمیں اس کام کو جو اللہ نے حکم دیا کرنے کے لیے، مثلا ماں باپ کو خوش رکھنا ہے، مثلا ایصال ثواب کرنا ہے، مثلا پڑوسی کا خیال رکھنا ہے. اس نے کوئی طریقہ معین نہیں کیا پڑوسی کا خیال رکھنے کا کہ صبح کا ناشتہ بھیج کے خیال رکھو، کہ رات کا کھانا بھیج کے خیال رکھو، یا عید میں تحفہ بھیج کے خیال رکھو. ہمارے حوالے کر دیا. تو جب اب اس کو راضی رکھنا، اس کا خیال رکھنا، یہ خیال رکھنا ہے، یہ ہمیں ہمارے حوالے کیا ہے. ماں باپ کو خوش رکھنا ہے، یہ ہمارے حوالے کیا ہے. تو کون سے کام ہم کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہمارا پڑوسی کسی ایسے تحفے کو پا کے بہت خوش ہو جس چیز کا تحفے میں دونا میرے لیے جائز ہی نہ ہو، جس کا استعمال جائز ہی نہ ہو. مان لیجئے وہ گانا سننے کا بہت شوقین ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اگر ان کو کلاسیکل گانے سننے کے، اور مجھے پتا ہے کہ اگر میں ان کو پرانا جو مجھے کلاسیکل گانا ڈھونڈے مل گیا ہے، ان کو آج تک سننے کو نہیں ملا، لے جا کے دوں گا تو بہت خوش ہوں گے. پڑوسی کو خیال رکھنا، خوش کرنا، مومن کو خوش کرنا، یہ اچھا کام ہے، مگر ذوق ایمانی یہاں کہے گا کہ ذریعہ وہ اپناؤ جو خود خلاف شریعت نہ ہو. میں ایک جملے کے ذریعے بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کسی مقصد اگر اچھا ہو تو آدمی ذریعے پہ دھیان نہیں دیتا، مگر اسلام میں یہ ضروری ہے. کسی دن تھوڑی تفصیل سے گفتگو کروں گا، یہ بھی ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے کہ صرف کسی مقصد کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، مقصد کے اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ ذریعے کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے. ہم کسی کی جیب سے مال چرا کے لا کے مصلی بچھا دیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہم کسی کے دکان سے جو گزرے ہیں ماضی میں ناسمجھوں کے واقعات، پھل چرا کے کسی غریب تک پہنچا دیں، نہیں ہو سکتا. تو بہرحال میں جلدی سے بات کل کی آگے بڑھنے کے بجائے وہیں رکی ہوئی ہے. دو چیزیں میں نے عرض کی تھیں، ایک ہے عمل کا صحیح ہونا، معیار شریعت کے پیمانہ شریعت کے مطابق ہونا قبول ہونے کی شرط، اور دوسری شرط ہے خلوص نیت، اخلاص نیت. یہ دو باتیں کل عرض کی تھیں. آج کئی باتیں تھی دماغ میں جو آپ کو سنانا چاہتا تھا، لیکن ابتدائی گفتگو پھر طولانی ہو گئی. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. تیسری چیز جو قبول ہونے کی شرط ہے وہ ہے ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ہمیں سنانے کی ضرورت کیا ہے، یہ ہمیں سنانے کی ضرورت کیا ہے، یہ تو ہے ہمارے پاس اور کون چھین سکتا ہم سے.
لیکن میرے عزیزوں، میں نے ایک تو جب میں سنا رہا ہوں کہ قبول ہونے کے شرائط کیا ہیں تو مجھے سنانا چاہیے. یہ تو نہیں طے ہوا ہے کہ جو شرطیں ہم میں نہیں ہیں وہی والی سنانا ہے. یہاں وہ سب سنانا ہے جو قبول ہونے کی شرط ہے. قبول ہونے کی شرط ایمان ہے، قبول ہونے کی شرط عمل کا صحیح ہونا ہے، قبول ہونے کی شرط عمل کا خالص نیت کا خالص ہونا ہے، للہیت ہونا ہے، نہ دکھاوا ہو، نہ نام کی فکر ہو. یہ بھی قبول ہونے کی شرط ہے. دھیرے دھیرے بعض جزیات آتے رہیں گے، لیکن اب جو وقت بچا ہے، آپ کو اتنی دیر تھکایا ہے تو تھوڑی دیر آپ کی تھکن دور بھی کر دیں. قبول ہونے کی شرطوں میں سے ایک بنیادی شرط ہے، چاہے عمل بالکل قانون کے دائرے میں ہو، بالکل ویسی نماز پڑھی جائے جیسی پڑھنا چاہیے، لیکن قبول ہونے کی شرط ہے ولایت. اور ہر عمل کے لیے شرط ہے. ہمارے 10ویں امام حضرت علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، بس وقت نہیں ہے، یہ بات ادھوری رہ جائے گی. کل انشاءاللہ اس کے جزیات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ روایت تو روز سنتے ہیں آپ کہ نماز میں سب سے قیامت کے میدان میں پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور اگر ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، نماز قبول ہوگی سب قبول ہوگا. نماز رد ہو جائے گی سب رد ہو جائے گا. اور نماز کب قبول ہوگی؟ جب ولایت کے ساتھ ہو اور جب براعت کے ساتھ ہو، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں. اور یہ ولایت اردو میں یہی لفظ بولا جاتا ہے. اس تک انسان کب پہنچے گا؟ بس میں آخری بات آج کی عرض کر رہا ہوں. اس تک انسان تب پہنچے گا، 5ویں امام حضرت محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے. 5ویں امام نے فرمایا لا تنالو ولایتنا الا بالعمل والورع. ہماری ولایت تک تبھی پہنچ سکتے ہو، تمہارے اندر وہ طاقت اور وہ قوت تب پیدا ہو سکتی ہے جب تم ہمارے اقتدار کو اپنی زندگی پہ لے آؤ، ہمارے حوالے اپنے وجود کو کر سکو. تھوڑا زیادہ بالکل پورا وجود، تھوڑا تھوڑا تو ہم سب کوشش کر سکتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں تو ان کے اقتدار کو ہم نے قبول کر رکھا ہے. بس ہر ایک کی کوشش ہم میں یہی ہونا چاہیے کہ جہاں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں ہم کچھ اور کر رہے ہیں، دیکھ لیں کہ یہاں ہم نے ان کے اقتدار کو قبول نہیں کیا ہے، یہاں ہم نے اپنے ماحول کے اثر کو قبول کر لیا ہے، اپنی خواہشات کے اثر کو قبول کر لیا ہے، اپنے تعلقات کے اثر کو قبول کر لیا ہے. جہاں حکم خدا، حکم مذہب، حکم دین کے خلاف ہم کچھ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اس زندگی کے حصے میں ولایت نہیں پہنچی ہے، ان کی حکومت نہیں پہنچی ہے، ان کا اقتدار نہیں پہنچ پایا ہے. لہذا ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہاں ان کی حکومت کو قائم کریں. فرمایا کہ ہماری ولایت بغیر عمل کے اور بغیر ورع کے پائی نہیں جا سکتی. یعنی صلاحیت انسان میں پیدا ہوگی اپنے کو ولایت اہل بیت تک پہنچانے کی، ان کا اقتدار اپنے اوپر قائم کرنے کا. یہ صلاحیت تب پیدا ہوگی جب آدمی ایک طرف اعمال خیر کو انجام دے اور ایک طرف برائیوں سے، گناہوں سے اپنے کو بچائے. ورع کا لفظ تقوی سے بھی ایک منزل اوپر کا نام ہے. تقوی واجب نہ چھوٹے، حرام نہ ہو، اس کا نام ہے. لیکن ورع کے مرحلے ہیں. ورع کی پہلی منزل یہ ہے کہ خالی تقوی کی یہ منزل نہیں، بلکہ ان کاموں سے بھی بچنا جن کے بارے میں یہ شبہ ہو کہ اگر ہم نے یہ کیا تو ہو سکتا ہے ایک دن ہم گناہ تک چلے جائیں. یہ خود گناہ نہیں ہے، مگر ہو سکتا وقت ہوتا تو مثالیں دیتا، لیکن وقت نہیں ہے وہ مثالیں دینے کا. ورع اس کا نام ہے. کہ ولایت ہماری جو پائی جا سکتی ہے وہ ورع کے ذریعے ملنے والی ہے، عمل کے ذریعے ملنے والی ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. بس ختم ہے. میں روایت کے مقابلے میں کوئی روایت تو نہیں پڑھتا، لیکن یہ روایت میں نے پڑھی ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے اگلی نماز کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے. میں قیاس آرائی تو نہیں کر سکتا،
لیکن یہ ضرور عرض کر سکتا ہوں کہ اگر ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے تو پھر کسی اچھے کام کے کرنے کے انتظار میں بیٹھنا بھی ایک عبادت ہی کا حصہ بنے گا۔ لیکن تھوڑی سی بات ذہنوں میں مضبوطی تک پہنچ جائیں۔ میں نے تسلسل سے آپ کی خدمت میں بات کہی ہے کہ اچھے کام کر کے جو ملے گا تو قبول ہونے پہ ملے گا۔ قبول ہونے کی شرطوں میں تیسری شرط بیان کر رہا تھا، وہ ہے ان کی ولایت، جو محبت سے آگے بڑھ کے ان کے اقتدار کو اپنے وجود پہ قبول کرنا ہے، اپنے وجود پر ان کے اقتدار کو قائم کرنا ہے، اور یہ جتنا بڑھتا جائے گا اعمال کے قبولیت کی صلاحیت بھی ہماری اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ اور یہ تب ہوگا جب ہم صاحب عمل بنے اور صاحب ورع بنے، نیکیوں کی راہ پہ بھی آگے بڑھنے والے ہوں، برائیوں بلکہ شبہات سے بھی، جہاں شبہ بھی ہو حرام کا وہاں اپنے آپ کو روک ڈالنے والے ہوں۔ یہ صلاحیت پیدا کریں گے تو ولایت تک پہنچیں گے۔ اور میں اس کے ثبوت سناؤں آپ کو، اور اس کے بعد انشاءاللہ دلوں کو ایک گرمی بھی ملے اور مایوسیاں امیدوں سے بھی بدلیں۔ اور اس کے بعد ربط مصائب ہیں۔ روایت ہے کہ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کہ اصحاب میں جو جناب ابو بصیر ہیں، جن کا بہت معروف نام ہے، جو اصحاب ائمہ میں بڑے معروف اصحاب میں سے ہیں، صاحب ایمان و معرفت، جناب ابو بصیر راوی ہیں، وہ کوفے کے رہنے والے تھے اور امام مدینے میں رہتے تھے۔ حج کرنے کے لیے جب آتے تھے تو مدینے آ کے تمام محبان محمد علیہ محمد علیہ السلام دنیا میں کہیں رہتے ہوں، جب حج کرنے مکے آتے تھے تو مدینے امام سے ملنے آتے تھے۔ ائمہ بھی مکے میں ہوتے تھے، حج میں تو جاتے تھے وہ بھی، مگر اس کے باوجود وہ ان سے ملنے مدینے آتے تھے، بیت الشرف پہ حاضری کا شرف حاصل کرتے تھے۔ اور آج بھی جو ان کے غلام ہیں جب اللہ کے گھر پہ حاضری دیتے ہیں تو مدینہ منورہ میں بھی حاضری دیتے ہیں۔ اور جفاکار کے لفظ سے یاد کیا ہے پیغمبر نے اس کو کہ جو مکے آئے بیت اللہ کی زیارت کرے اور مدینے جائے بغیر واپس چلا جائے، کہا ہے وہ تم جفاکار ہو، مکے آؤ اور ہم سے ملنے نہ ہو۔ تو وہ اصحاب ملنے آتے تھے۔ جناب ابو بصیر کہتے ہیں کہ کوفے میں جہاں وہ رہتے تھے وہاں ان کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جو حکومت وقت میں بڑی پہنچ تھی، اس کی درباری قسم کا تھا، اور اس نے وہاں سے بڑا مال کما لیا تھا، اور مال کما کے اس نے گویا اپنے گھر میں ہی 5 اسٹار ہوٹل کھول لیا تھا، ان معنی میں کہ اس وقت جو کنیزیں خریدی جاتی تھیں، گانے کی ایکسپرٹ کنیزیں خرید کے لایا تھا، گانے کا بڑا شوقین تھا، اور گانے والی عورتیں کنیزیں خریدی تھیں اور شراب لا کے رکھتا تھا۔ اور جیسے آج گناہوں کی پارٹیاں ہوتی ہیں اس طرح اس کے گھروں میں پارٹی ہوتی تھی، دوسروں ایسے ہی بگڑے ہوئے لوگوں کو بلاتا تھا، شراب پلاتا تھا، گانا ہوتا تھا۔ جناب ابو بصیر کہتے ہیں کہ اس کے پڑوس میں جب یہ سب ہوتا تھا مجھے اس کی ان چیزوں سے اذیت ہوتی تھی، گانے کی آوازیں، رقص و سرود کی آوازیں، رقاصاؤں کے گانے کی صدائیں، شراب کا پینا، شراب کا ماحول، شرابیوں کی صدائیں اذیت دیتی تھی پڑوسی کو، پڑوسی کی حیثیت سے۔ جناب ابو بصیر نے کہا کہ میں نے اسے کئی بار سمجھایا مگر وہ نہیں مانا۔ جب وہ نہیں مانا تو جناب ابو بصیر کہتے ہیں ایسی پھر میں ایک بار اس کو سمجھانے چلا گیا، میں تمہارا پڑوسی ہوں، پڑوسی خیال کرو، مجھے اس سے اذیت ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا سنو ابو بصیر، سنو ابو بصیر، 2 لفظ اس نے استعمال کیے، کہا انا رجل مبتلا وانت رجل معافی، میں ایک مبتلا انسان ہوں۔ مبتلا یعنی بلاؤں میں گھرا ہوا ہوں۔ بلاؤں کا مطلب بیماریاں، تنگ دستی نہیں ہے، یہ بلائیں ہیں جو مجھے گھیری ہیں، شراب پینا، گانے سننا، رقص و سرود اور ڈانس کے جشن منانا، میں مبتلا ہوں، بلاؤں کا شکار ہوں۔ وانت رجل معافی، اور تم وہ ہو جس کو اللہ نے عافیت عطا کی ہے۔ میں بلاؤں کا شکار ہوں اور تم عافیت ملی ہے تمہیں، تم محفوظ ہو مصیبتوں سے۔
لفظ عافیت کی ایک ذرا سی وضاحت درکار ہے۔ عافیت کا مطلب دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت اور ہر بلا، چاہے دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو، عذاب آخرت، قبر کا عذاب، یہ ساری چیزیں ہیں جو عافیت کا لفظ ان سب کو شامل ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں شب قدر جو سب سے بڑی رات ہے، اس میں جب دعا کرنے کے لیے پوچھا گیا رسول پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو پیغمبر شب قدر میں کیا مانگے؟ تو پیغمبر نے فرمایا عافیت مانگو۔ نماز میں سجدے کی ایک دعا بھی ہے، ساتویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چاہے مجلس تھوڑی طولانی ہو جائے، چاہے تھکن آپ کی بہت طولانی ہو جائے، مگر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کام کی مجھے یاد آ جاتی ہیں سر ممبر، اس ممبر کے طفیل میں، تو میں آپ کے سامنے دوہرا دیتا ہوں۔ ساتویں امام اس دعا کو ہمیشہ کرتے تھے اور ہمیں تلقین کی ہے سجدے میں، دعا کرو یا ولی العافیہ اسألک العافیہ عافیت الدنیا والآخرہ، اے عافیت کے مالک پروردگار، میں تجھ سے عافیت چاہتا ہوں، دنیا کی بھی عافیت چاہتا ہوں اور آخرت کی بھی عافیت چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا انت رجل معافی، تم کو تو عافیت نصیب ہو گئی، ایسے نہیں ملتی، آدمی کی کوششوں سے ملتی۔ وَأَنَا رَجُلٌ مُبْتَلَىٰ، اور میں تو ایک بلاؤں کا شکار انسان ہوں، بے سبب شکار نہیں ہوا، تو خود بنایا اپنے آپ کو، تو نے بلاؤں کا شکار۔ لیکن اس کے بعد ابھی اس کے بعد تھوڑی سے معرفت شاید پڑوس کے اثر میں باقی تھی، کہیں ایمان کی رمق شاید اس پڑوس کے ابو بصیر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بصیر دل کی آنکھوں سے دیکھنے والا، تو جو دل کی آنکھوں سے دیکھنے والے کا پڑوسی ہوگا کچھ نہ کچھ تو اچھا پائے گا، اسی لیے کہا گیا پڑوس بھی اچھا ڈھونڈا کرو۔ اور اللہ نے جو نعمتیں دنیا میں انسان کو عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں ایک اچھی نعمت، جہاں ایماندار بیوی جو دین کی راہ پہ چلائے، وہیں وہ پڑوسی بھی رکھا گیا ہے جو تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ تو کہا کہ تم محفوظ ہو، عافیت نصیب ہے تمہیں، میں پریشان انسان ہوں، میرے بس کا معاملہ نہیں ہے کہ میں یہ اپنی عادتیں بدلوں، یہ شراب پینا یا گانے سننا مجھ سے نہیں جاتا۔ میرے جوان سنے، خدا نہ کرے کسی ایسی عادت کے شکار ماحول میں ہو گئے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ اس وقت پورے معاشرے میں دشمنان انسانیت جو بلائیں پھیلا رہے ہیں، ان میں ایک نشہ، اور اب شراب میں تھوڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے، لہذا چٹکیوں میں، سگریٹوں میں، سب جانتے ہیں۔ خدا نہ کرے ہم میں کوئی کسی بلا کا شکار ہو گیا ہے، تو یہ حر کے آزاد ہونے کا مہینہ ہے، حر کے نجات پانے کا مہینہ ہے۔ مایوس نہ ہو، کہا تم محفوظ ہو، اب جب اپنے آقا کے پاس جانا تو ان سے میری مشکل کو بیان کرنا، میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں خود اپنے آپ کو بچا سکوں۔ میں نے عرض کیا کہ امام نے کہا کہ ہماری ولایت بغیر عمل اور بغیر ورع کے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ شرابی ہے، نشے باز ہے، یہ گانوں کا شوقین ہے، ڈانس کا شوقین ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں نے حج کیا، میرے دل کو اس کی بات لگ گئی، اس نے جس طرح سے اپنی بے کسی کا اظہار کیا میرے دل کو لگ گئی۔ کہا حج کیا، امام کی خدمت میں گیا، امام کی خدمت میں جا کے میں نے اپنے اس پڑوسی کی بات بتائی کہ اس نے ایسا ایسا جملہ کہا ہے کہ جا کے اپنے آقا سے میرے حالات کو بیان کرنا، شاید ان کے ذریعے کوئی حل نکل آئے۔ امام نے کہا اس سے جا کے کہہ دینا، میرے ان لفظوں کو کہہ دینا کہ دع ما انت فیہ وَأَنَا أَضْمَنُ لَكَ الْجَنَّةَ عِنْدَ اللَّهِ۔ امام نے کہا کہ جا کے کہہ دینا کہ جن گناہوں کے تم شکار ہو، جن حالات میں تم ہو، اس کو چھوڑو، بہت گناہ بھری زندگی بسر کی ہے، بس تم اس کو آج چھوڑ دو، پیچھے کی گناہوں بھری زندگی سے نہ گھبراؤ، میں جعفر صادق اللہ کی بارگاہ سے تم کو جنت دلوانے کی ضمانت لیتا ہوں۔ میں نے
واقعہ آپ کو اس لیے سنایا ہے، اور ابھی سنیں انشاءاللہ دلوں کی گرمی اور بڑھے گی، امیدیں اور بڑھے گی، اس لیے سنایا ہے کہ امام خالی ہاتھوں کو اٹھا کے دعا بھی کر دیتے تو اس کی عادتیں بھی چھوٹ جاتی، اور پھر وہ توبہ کرتا، قبول ہو جاتی، یہ شفاعت کرتے، جنت مل جاتی۔ لیکن امام نے کہا پہلے چھوڑ، یعنی جتنی کوشش تجھ سے ممکن ہے وہ کر، پھر جو کمی رہ جائے گی میں پوری کروں گا۔ یہ سلیقہ سکھایا امام نے۔ آئے ابو بصیر، سنایا آ کے، معاف کریں گے وقت بہت زیادہ ہو گیا، سنایا آ کے، سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا رمق باقی تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا سچ سچ آقا نے یہی کہا ہے؟ کہا ہاں بالکل سچ۔ کہا ٹھیک ٹھیک۔ جناب ابو بصیر اپنے گھر چلے آئے۔ اسی دن یا اگلے دن کسی کو اس نے بھیجا جناب ابو بصیر کے پاس، اور اس کے بعد بلوایا۔ جناب ابو بصیر اس کے دروازے پہ پہنچے تو دروازہ بند تھا، اس نے دروازہ کھولا اور دروازے کے پیچھے سے آواز دی، ابو بصیر میرے بدن پہ کپڑے بھی نہیں ہیں، میرے بدن پہ کپڑے نہیں، مجھے پہلے کپڑے لا کے دو۔ جناب ابو بصیر گئے، کپڑے لا کے دیے، اس نے پہنے۔ کہا یہ کیا ہوا؟ کہا ابو بصیر جب امام نے کہا دا ما انت فی، جس میں تم ہو اس سے نکل جاؤ، چھوڑ دو، تو میں نے میرے پاس جو کچھ تھا سب باہر کر دیا۔ اب تک جو ظاہر دربار سے آمدنی اور ان کے ساتھ یہ گناہ، کہا میں نے اس سب سے اپنے آپ کو باہر نکال لیا، لباس تک بدن پہ نہیں تھا، لباس لیا، اور اس کے بعد کہا میں نے زندگی بدل دی ہے، سب ہر اس چیز سے جس کے بارے میں شبہ بھی ہے کہ حرام ہوگی، ورا اسی کو کہتے ہیں، اس کے اندر ورا پیدا ہو گیا، عمل کی منزل میں آگے بڑھ گیا، ورا اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ جناب ابو بصیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے تھوڑے دنوں تک اسی طرح اس کی زندگی بسر ہوئی، اور اس کے بعد پھر مجھے خبر ملی کہ بیمار ہے۔ وہ گئے عیادت کے لیے، اس کا علاج شروع کروایا۔ کہا ہم احباب نے مل کے اس کی زندگی کی ضرورتیں پوری کی وقتی طور پر، اور اس کا بیمار ہوا فوراً، زیادہ مدت نہیں گزری اور علاج شروع کرایا۔ پھر کسی کو بھیجا کہ جاؤ ابو بصیر کو بلا لاؤ۔ ابو بصیر پہنچے تو دیکھا کہ اس کا دم نکلنے کا وقت ہے، دم نکلنے کا وقت ہے۔ جو آخری جملے دنیا سے جاتے جاتے اس نے کہے وہ کیا تھے؟ کہا ابو بصیر قد وفا لی صاحبک، ابو بصیر تمہارے آقا نے، یہ پیار کا لہجہ ہے اب تو اس کے بھی آقا ہیں، کہ تمہارے آقا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ وعدہ کیا تھا؟ وعدہ یہ تھا جس میں ہے اسے چھوڑ دے تو جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ جنت مرنے کے بعد ملتی ہے، مگر یہ جنت وہ والی ہے جس کا وعدہ سرداران جنت کے فرزند نے کیا ہے۔ لہذا کا قد وفا لی صاحبک، تمہارے آقا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، ابھی مرا نہیں ہے، جنت سامنے ہے، جنت نصیب ہو گئی۔ ابو بصیر کہتے ہیں ہم نے اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، دفن کیا، اگلے سال پھر حج کرنے گیا، پھر مولا کی خدمت میں گیا تاکہ جا کے اس کی داستان بتاؤں۔ ابو بصیر کہتے ہیں جیسے ہی میں نے مولا کے دروازے پہ قدم رکھا، ایک قدم مولا کے دروازے کی دہلیز کے ادھر رکھا تھا اور ایک قدم دہلیز کے باہر تھا کہ اندر سے آواز آئی، ابو بصیر ہم نے تمہارے پڑوسی کے لیے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ نہیں؟ میں نے آپ کا وقت تو بہت لیا عزیزو، مگر میں نے ساری کوشش یہ کی ہے کہ عرض کر سکوں ماہ محرم بہترین وقت ہے اپنے اوپر ان کی حکومت کو وجود پر قائم کر کے، اپنے وجود کو ان کے حوالے کر کے اپنی محنتوں کو رائگاں ہونے سے بچانے کا بہترین وقت ہے۔ جو محنتیں، جو زحمتیں عبادتوں میں اٹھائی ہیں، چاہے وہ نمازوں میں، چاہے وہ روزوں میں، چاہے وہ خیرات میں، چاہے وہ عزاداری میں، چاہے وہ ماتم مجلس میں، چاہے سبیل میں، ان سب کو اللہ کی بارگاہ میں اس کا بہترین نتیجہ حاصل کرنے کے لیے میں نے ابھی آج سنایا نہیں آپ کو کہ خالی
خالی دنیا کے فائدے یا جنت اور جزا نہیں ہے، اس سے اوپر بھی چیزیں ہیں جو میں اپنے نوجوانوں کو سنانا چاہتا ہوں. لیکن جہاں پہنچ سکتا آدمی اس کو پانے کے لیے قبول ہونا ضروری ہے، اور قبولیت کے لیے جہاں عمل کا صحیح ہونا ضروری ہے، جہاں خلوص نیت ضروری ہے، وہیں اپنے اوپر اپنے دلوں میں ان کی محبت اور اپنے اوپر ان کی حکومت کا قائم کرنا ضروری ہے. اور ان کی حکومت تب قائم ہوگی جب ہم صاحب عمل بھی بنیں گے، باعمل بھی بنیں گے اور صاحب ورع بھی بنیں گے. جب حرام سے نہیں، جہاں حرام میں جانے کا خطرہ ہو اس سے بھی اپنے بچانے کی کوشش کریں گے. نجات ان کی طرف سے ملنے میں کہیں دیر نہیں لگتی. محرم کا مہینہ ہے جہاں حر بنا ہے. یہ حر کون ہے؟ یہ حر کہاں کھڑا تھا اور کہاں پہنچا؟ یہ حر وہی ہے کہ جس نے راہ کوفہ میں حسین کے قافلے کو روکا تھا، جس نے لجام فرس حسینی پہ ہاتھ ڈالا تھا. مگر وہی حر جب کربلا میں ہے اور حالات دیکھ رہے ہیں، اور جب شب عاشور بھی گزری تو حر کے کانوں میں مسلسل آوازیں آ رہی ہیں. دو طرح کی آوازیں. کچھ آوازیں قیام حسینی میں عبادت گزاروں کی تکبیروں کی آوازیں ہیں، تلاوت قرآن کی آوازیں ہیں، مناجات کی آوازیں ہیں، اور انہی آوازوں کے درمیان ننھے ننھے بچوں کی العطش العطش ہائے پیاس کی آوازیں ہیں. حر کو یہ آوازیں بے چین کی، اور اتنا کہ بے چینی حر کے چہرے پہ آتی چلی گئی. اور پوچھنے والے نے پوچھ لیا، حر اتنے بے چین کیوں ہو؟ چہرے پہ اتنی بے چینی کیوں ہے؟ چھوٹا سے لشکر ہے، بھوکے پیاسے ہیں، ان سے ڈر گئے ہو؟ اگر کوئی پوچھتا کہ کوفے میں سب سے بہادر انسان کون ہے تو حر، میں تمہارا نام لیتا. حر نے کہا نہیں، میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں. کہ پھر یہ لرز کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ چہرے پہ بے چینی کیوں ہے؟ کہ میں اپنے آپ کو جنت جہنم کے درمیان کھڑا ہوا پا رہا ہوں. اور پھر حر نے فیصلہ کر لیا سب ٹھکرا دیں گے، جنت کو اپنا لیں گے. نکلے لشکر کو چھوڑ کے، ساتھ میں بیٹے کو بھی لیا، غلام کو بھی لیا، بعض روایات کے مطابق بھائی کو بھی ساتھ لیا. مگر شرمندہ ہیں، اور اتنے شرمندہ ہیں، احساس ہے اور اتنا احساس ہے. رات بھر جو بچوں کی العطش کی آوازیں آتی رہی ہیں. آج ہی میں نے روایت میں پکڑا کہ حر جب لشکر یزید سے نکلے تو ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے ہوئے نکلے تھے، پروردگارا میرا گناہ بڑا ہے، کیا اس کی بخشش کی کوئی گنجائش ہے؟ اور پھر ایک جملہ اور کہا ہے حر نے حسین کے پاس پہنچ کے. حر چلے شرمندہ ہیں، ہاتھوں کو گردن کے پیچھے ویسے بندھوایا کہ جیسے قیدیوں کو گرفتار کر کے لایا جاتا ہے، اور کہا مجھے لے چلو. بیٹے کے حوالے کیا اور مجھے بتاؤ. بعض روایات کہتی ہیں کہ آنکھوں پہ پٹیاں بھی بندھوا لیں ایسے کہ جیسے قیدی لے جایا جا رہا ہے. کہا مگر مجھے حالات بتاتے رہو. چھوٹا سا قافلہ خیام حسینی کی طرف بڑھا، ادھر سے استقبال کرنے کے لیے استقبال کرنے والے نکلنے لگے. حر کا بیٹا بتا رہا ہے بابا حبیب ہمارے استقبال کے لیے خیموں سے باہر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، مسلم آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، زہیر بابا اب تو ابو الفضل عباس بھی دکھائی دے رہے ہیں، شہزادہ اکبر بھی دکھائی دے رہے ہیں. بابا بس بہت قریب پہنچ گئے اور اب خود آقا حسین خیموں سے باہر تشریف لے آئے ہیں. حر نے خود کو گھوڑے سے گرایا، قدموں کی طرف سر جھکایا، حسین نے اٹھا کے کلیجے سے لگایا. حر نے ایک فقرہ پھر پوچھ کہا حل لی من توبہ، کوئی گنجائش بخشے جانے کی ہے؟ اور دوسرا جملہ کہا مولا یہ جو ننھے ننھے بچے ہیں، ان ننھے ننھے بچوں کی پیاس ہے، اور یہ جو آپ کا خانوادہ ہے ان میں جو یہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں دہشت ہے، اس سب کا سبب میں ہوں، مجرم میں ہوں. کیا اس مجرم کے بخشے جانے کی کوئی گنجائش ہے؟ حسین نے سند دے دی، دعا کر کے سند دے دی، میں نے معاف کیا، میرے مالک نے معاف کیا. اور پھر کریم ابن کریم نے گفتگو شروع کی. حسین نے کہا حر میں تم سے شرمندہ ہوں، تم میرے مہمان ہو اور میرے خیموں سے بچوں کی العطش کی آوازیں سن رہے ہو، گھر میں ایک قطرہ آب بھی نہیں ہے، میں تمہاری خاطر کیسے کروں؟ حر نے جملہ سنا تو موقع مل گیا کہ مولا یہ آپ کا کرم ہے، آپ نے مجھے مہمان بانا ہے.
تو میری ایک فرمائش پوری کر دیں۔ وہ فرمائش کیا تھی؟ وہ فرمائش یہ تھی کہ میرے آقا، یہ میرا جوان بیٹا ہے، اسے اجازت دے دیجئے کہ پہلے چلا جائے اور جا کے اپنی جان آپ پہ قربان کرے۔ امام نے کہا کہ کیوں؟ کہا اس لیے مولا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، اور ہر باپ چاہتا ہے کہ بیٹا اس کے بوڑھے باپ کے جنازے کو کاندھا دے، بیٹا کنا دے۔ کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بیٹے کی لاش اٹھائے، اور تم کیوں بیٹے کو بھیجنا چاہتے ہو؟ کہ میں دیکھ کے رہا ہوں کہ اسی کربلا کے میدان میں جوان بیٹے کی لاش جب میرا مولا حسین اٹھانے کے لیے آئے گا تو تنہا ہوں گے، میرے آقا اکبر کی لاش تنہا اٹھائیں گے، لہذا میں چاہتا ہوں اس غم میں ان کا شریک ہو جاؤں۔ حسین نے حر کے بیٹے کو اجازت تو دے دی کہ جاؤ جا کے لڑو اور شہید ہو جاؤ، مگر جب بیٹا شہید ہو کے گرا تو حسین حر سے پہلے جوان بیٹے کے سرانے پہنچ گئے۔ حر، میں تمہیں اپنے جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھانے دوں گا، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں، اب یہ عاشور کا دن ہے، اب چاروں طرف مایوسی پھیلی ہوئی ہے، اب جو حر کے آنے کی خبر پہنچی تو کیا ہوا ہوگا؟ شاید زینب کبریٰ نے کہا ہوگا مایوسی کے اس عالم میں میرے بھیا کا مددگار آیا ہے، جا کے ہمارے آقا بھیا کے مددگار سے ہمارا سلام کہو۔ حسین نے حر کو اجازت دی، رخصت کیا، حر گئے، لڑے، شہید ہوئے، لاشے کو اٹھا کے لائے، چہرے پر کے خون کو پوچھا اور آواز دی لقد صدقت امک اس سمت کا حرہ، تیری ماں سچی تھی کہ جس نے تیرا نام حر رکھا تھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ حر نے زبان بے زبانی سے کہا آقا اس آزادی کی سند تو عنایت کر دیجئے۔ کیسے مانگی سند؟ روایت کہتی ہے حر شہید ہو گئے تھے، مگر پیشانی پر جو زخم لگا تھا اس زخم سے مسلسل خون ابل رہا تھا، یہ خون کسی صورت رک نہیں رہا تھا۔ حسین سمجھ گئے یہ حر جو آزادی پائی ہے یہ سند چاہتا ہے، جیب سے اماں کے بنے ہوئے زخمی ہاتھوں سے بنے ہوئے رومال کو نکالا، حر کی پیشانی پہ باندھ دیا، جا قیامت کے میدان میں تیرے پاس سند رہے گی کہ تو آزاد ہے، تیری پیشانی پہ رومال زہرا بندھا ہوا ہے۔